السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں اس ویڈیو سے پہلے ایک لائیو اور کر رہا تھا۔ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کراچی کے جن مسئلوں پر اور لوڈ شیڈنگ پہ آج جو بات کرنا چاہ رہا تھا، دیکھ لیں کہ میرا لائیو کے اندر دوران لائیو لائٹ چلی گئی ہے۔ یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے کہ دوران لائیو لائٹ چلی گئی یہاں پر۔ اور جو ہے آپ دیکھیں پھر ہم بیٹھے ہوئے اور چل رہے ہیں۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے جو میں مدعا اٹھانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ کراچی کے لیے میں صرف یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ نہیں کہ میں ملک کے اور مسائل پہ بات نہیں کرنا تھا۔ چولستان بھی میں نے ٹیم روانہ کر دی ہے، پانی کا وہاں قحط سالی آ چکی ہے، وہاں پر پانی نام کی چیز نہیں ہے۔ تو جس دن مجھے ویڈیو دیکھنے کو ملی تھی چولستان کی ٹیم، میں نے اسی دن ہی آرڈرز میں نے اسی دن ہی جاری کر دیے تھے کہ جاؤ بھائی جاؤ، جا کے دیکھو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال شہر کی سیاست پر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میرا کوئی کسی سے سیاسی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے، نہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو بھائی خدمت خلق والے لوگ ہیں، قوم کی خدمت کی ہے ہمیشہ سے۔ لیکن 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، آپ دیکھیں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو گوٹھوں میں اور غریب علاقوں کے اندر چھتوں پہ سلا رہی ہیں۔ یہاں پر استری چلے گی تو کپڑے استری ہوں گے تو بچے اسکول جائیں گے۔ یو پی ایس جو کوئی مشکل سے ₹1,00,000 کا آ جاتا ہے، 2.5 kVA کا، یا 50-60 ہزار روپے کا آتا ہے، یو پی ایس نے کیا خاک چارج کرنا ہے جب 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 3 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے۔ کچھ بڑے سمجھدار لوگوں نے جو ہے وہ سولر لگا لیے گھر پہ، مگر 8 سے 11 اور 1 سے 4 رات کو، یہ 6 گھنٹے تو یہ جاری ہے۔ سولر کے بیک اپ سے کتنا چل جائے گا آپ کا، کتنا چل جائے گا آپ کا؟ تو کیونکہ ہمارا تو والد صاحب کا ہی جنریٹرز کا بزنس ہے اور بہت پرانا اسٹیبلش بزنس ہے، تو پاور جنریشن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں کہ ڈیزل پاور جنریشن، گیس پاور جنریشن، ٹربائن اور یہ یو پی ایس وغیرہ، ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے اپنے گھر میں ڈیزل جنریٹر ہے اس ٹائم پر 20 kVA کا، تو بھائی اس لوڈ شیڈنگ کے اندر 4 سے 5 ہزار روپے کا ڈیزل روز کا لگ رہا ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، ایک غریب انسان تو مر گیا ہوگا میرے خیال سے، سروائیو ہی نہیں کر سکتا، سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے غریب انسان۔ میں مہنگائی پہ بات نہیں اٹھانا چاہ رہا ابھی، بھائی میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں جو میں اٹھاؤں۔ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے نا یہ بات کرنا۔ ہم تو قوم کے خادم ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم تو خود عوام ہیں، ہم خواص میں کہاں سے آ گئے؟ کچھ نے مجھے ابھی میسج کیا، شیخ صاحب آپ کا بہت جگہ آنا جانا ہوتا ہے، آپ فوجیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، آپ بات اٹھائیں۔ تو بات تو ہم اٹھاتے ہوں گے، ایک میری آواز سے کیا ہو جانا ہے، میری ایک آواز سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن میں اٹھاتا ہوں آواز سب کے حق کے اندر۔ یہ دیکھیں نوکیا کا جو ابھی کسی نے کہا شیخ صاحب تبصرے سے کچھ نہیں ہوگا، بھائی کیا کریں ہم؟ بندوقیں اٹھا لیں، بغاوت پہ آ جائیں؟ ہم مت ہی دے سکتے ہیں نا، یا اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا عذاب ہم پر مسلط اس لیے ہوا ہے نا کہ ہمارے ماشاءاللہ سے کام اتنے زبردست ہیں۔ میرے اپنے ٹھیک نہیں ہیں، میں لوگوں کو کیا بولوں؟ بھائی مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا، تاکہ اللہ کی رحمت ہو میرے اوپر، من و سلوہ اترے ہمارے اوپر بھی۔ میرے اپنے میں خود ٹھیک ہوں گا تو اللہ کی رحمت آئے گی نا۔ بارش علیحدہ نہیں ہو رہی، 41 43 ٹچ کر رہا ہے کراچی کے اندر ابھی۔ سبی کے اندر آپ جائیں، جیکو آباد جائیں، نواب شاہ وغیرہ جائیں، یہاں تو پتہ نہیں کیا لیول کے ٹیمپریچرز چل رہے ہیں سندھ کے اندر۔ باقی مجھے پاکستان کے دوسرے حصوں کا بھی پتہ نہیں کہ آج زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ لوگ روئے ہیں، چیخے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اس بات کو اٹھاؤں کہ یار نوکیا جب تباہ ہو رہا تھا نا، ایک زمانے میں نوکیا کا فون دنیا کے ہر بندے کے پاس تھا۔ ہمارے کالج لائف، ہماری اسکول لائف، ہماری یونیورسٹی لائف نوکیا کے ساتھ ہی چلی گئی۔ اتنا راج تھا اس کا، اچانک جب یہ ختم ہوا، برباد ہوا، تو اس کے مالک نے ڈوبتے ہوئے اپنا کمپنی ہینڈ اوور کرتے ہوئے الفاظ کہے کہ آئی ڈڈ ناٹ نو، وی ڈڈ ناٹ نو واٹ وینٹ رانگ۔ یہ نا بے وقوفانہ بات ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ کہنا جی سانوں پتہ ہی نہیں چلیا ہویا ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں۔
یہ پروفیشنل پریکٹیکل لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. گھر تباہ ہو گیا, بچے برباد ہو گئے, بیٹیاں خراب ہو گئیں, گھر ٹوٹ گئے, بچوں گھر سے نکل کے بھاگ گئے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کیا. ایسے نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں. میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے بھائی, مجھے تو پتہ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. یہ صرف ہماری عوام ہے جس کو لگتا ہے کہ جو حل ڈھونڈ رہی ہے باتیں کر کے. اوپر والوں کو سب پتہ ہوگا. میں اگر اپنی ہی نظام کو خود کھا رہا ہوں, خود اس کو کنزیومیٹ کر رہا ہوں, خود اس کے اندر سے پرکس لے رہا ہوں, سائڈ ککس لے رہا ہوں, مجھے پتا ہوگا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا میرے گھر میں, میرے ادارے میں, میری آرگنائزیشن کے اندر. تو جو لوگ اس کا خون جب چوس رہے تھے اداروں کا, جو لوگ اس میں سے اپنے سائڈ ککس نکال رہے تھے, جن کو موقع ملے 10 سال حکومت کرنے کے, چاہے کراچی میں ہوں یا ملک بھر میں ہوں. میں بلدیاتی صوبائی لیول کی بات کرتا ہوں. چلے آپ لوگ کہہ دیں گے جی پوری کوئی حکومت نے پورے 4 سال نہیں کیے, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. کیسے اس ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ایک ٹینیور کو 10 سال نہیں لگائے؟ 5 سال کے اندر, چلو 5 سال میں کوئی تو شکل دکھ جاتی ہے نا کہ بھائی اگلے 5 سال کے لیے کچھ کریں گے. تو بلدیاتی حکومتیں تو یہاں مشرف صاحب کے دور کے اندر 10 سال اسٹیبلش رہی ہیں. کیا کیا انہوں نے کراچی کے لیے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ شارع فیصل ایک زمانے میں کیا روڈ ہوا کرتی تھی. مطلب ہم 80s کی پیدائش ہیں, 90s میں ہمیں ایسا, مطلب اس ٹائم پر دبئی میں اتنا بڑا یہ شیخ زاید روڈ نہیں ہوگا شاید. وہیں کا وہیں رہ گیا, وہی جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. کوئی انڈر پاسز نہیں. ناظم آباد میں کسی مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا, نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا, بس ایک کو اٹھا کے پھینکو, دوسرے کو لے کے آؤ. اچھا, خدمت جو ہے نا وہ کبھی بھی تعصب کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. میں بھی کام کرتا ہوں, میں آگے بندہ دیکھ کے ہیلپ کروں کسی کی, یہ کیا بات ہوگی؟ میں آگے بندہ دیکھ کے ہیلپ کروں کہ میرے مفادات کتنے ہیں اس کے اندر. ہیلپ تو ہیلپ ہوتی ہے, ویلفیئر تو ویلفیئر ہے. ویلفیئر تو ویلفیئر ہے, اس میں آدمی دیکھ کے کیا کام کرے گا؟ ہم تو مائنورٹیز کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, ہندو برادری کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, کرسچن کمیونٹیز کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہم تو اپنے مسلک سے ہٹ کے کوئی دوسرے عقیدے فرقے کا لوگ, اس کی بھی ہیلپ تو کرنی پڑے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہے, ایک انسان کی مدد کرتے ہوئے مسلک مذہب جماعت کیا دیکھنی. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت تکلیف ہے, بہت دکھ ہے کہ عجیب نحوست ہے اس نظام کے اندر, ایک عجیب نحوست ہے. ایک سیٹ ہی نہیں ہے, 1 ونڈو مسئلہ ہی نہیں ہے, 1 ونڈو مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. میں تبصرہ کرنے نہیں آیا, میں بس یہ کہنے آیا ہوں بھائی اگر میری یہ آواز کسی بڑے آدمی کے کانوں تک پہنچے تو یار آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹس ہیں, اتنا کچھ ہے, اتنا دماغ ہے پاکستانیوں کے پاس, اتنا سورس ہے یار. آپ ایک 3 کروڑ کے شہر کو بجلی نہیں دے پا رہے یار. میں 1999 میں امریکہ میں گیا تھا, ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کبھی وہاں بتی جاتی ہو. پتہ نہیں کیسے بنا لیا انہوں نے, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں وہاں لائٹ گئی ہو. کبھی لائٹ آنا جانا وہاں تھا. ان کو پولیو کا ہی نہیں پتا, ان کو ملیریا کا ہی نہیں پتا ان ملکوں کو. ہمارے یہاں ابھی نائگلیریا آیا ہوا ہے, نیا جراثیم. سوئمنگ کرنے جاؤ, ناک میں گھس جاتا ہے, کان کا دماغ کھا جاتا ہے. سب سے پہلا آدمی 3 سال پہلے ہمارے فیملی میں ہی فوت ہوا تھا. آپ نے سنا ہے نائگلیریا, دماغ ناک میں کیڑا گیا دماغ کھا گیا. وہ تو پاگل ہو جائیں اگر سن لیں. اس لیے تو کووڈ میں ہم اتنا برداشت کر گئے کیونکہ ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے, اتنا گند بلا ہے ہماری جگہ. اس لیے تو پاکستان کووڈ برداشت کر گیا اتنا, پھر بھی گر گیا کافی. ان کے یہاں تو امیونٹی ہی نہیں تھی, وہ تو ان کو تو پتہ نہیں. بہرحال میں ان سے کمپیئر کر کے اپنی تذلیل نہیں کرنا چاہتا. بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ اللہ تعالیٰ, یہ کہنا نا اپنے بھی گھروں کے حالات اگر چیک کرنے ہو نا, یہ کہنا یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے ہوائیں آئیں, کہاں سے اکھڑ گئیں. یہ باتیں نا فضول باتیں ہیں, یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ملک کے حالات کو ٹھیک کرے. بہت گرمی ہے, بارش نہیں ہے, دعائے استسقاء کرنی چاہیے, اور ہم توبہ بھی کرنی چاہیے ہمیں اللہ کے آگے کہ یہ ابھی مجھے ایک بھائی میسج کر رہے ہیں, آپ کوئی شہزادہ کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ پالیٹکس میں کیا کرنے ہو یار بھائی. میں سیاست میں ابھی کیوں اپنا دین ایمان بیچنا پڑے مجھے ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے. اور اگر اپنے مزاج کے مطابق جیسے زندگی گزاری ہے کھڑا رہوں گا, کیسے ٹکوں گا؟
कैसे टिकूंगा अगर मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हो गया किसी जगह पे कि भाई मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। सारी ज़िंदगी तो स्टैंड लेता आया हूँ, तभी तो पीछे रह गया हम इतने। सारी ज़िंदगी स्टैंड ही तो लिया है, तो 40 साल गुजरे इसी के अंदर के सारी ज़िंदगी स्टैंड लेते रहे, किसी के थल्ले नहीं आए, किसी के नीचे नहीं आए, तो हमारे जैसे आदमी कैसे क्या सियासत करेंगे। ठीक है, ऐसी बात है, हमें डिप्लोमेसियाँ आती हैं, गेमें खेलना आ जाती हैं इंसान को, हम तो दुनिया को सिखा रहे हैं। मैं तो तुम लोगों को सिखाऊंगा ना यहाँ पर कि तुम अपनी जंगें कैसे जीतोगे। हमारे जैसे आदमी की कौन सुनेगा। एक जगह मैं बात कर रहा था, कुछ ज़्यादा बात कर दी मैंने, अगले ने सीटी घुमा दी आगे से, मतलब हमारे सामने बैठे हुए, और बहुत बड़ा आदमी था, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा आदमी था रुतबे के लिहाज से पाकिस्तान में। मैंने थोड़ा ज़्यादा सुना, दीन की बात कर दी, उन्होंने सीटी मोड़ ली आगे से। किसी जगह पे मुंह ही बन जाते हैं, मुंह वट जाते हैं लोगों के, क्या हक सुनाए यहाँ पर लोगों को। हाँ, जंग है, ज़रूर जंग है, आनी चाहिए, लोग हैं, एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कौम के लिए फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन भाई हम खिदमत करने का जज्बा रखते हैं ना, अल्लाह में मौका ज़रूर देगा। लेकिन जहाँ जाके मुझे अपने बयानबाजियाँ बदलनी पड़े क्योंकि मुझे अपनी गद्दी की पड़ जाए, जहाँ मेरा नफ्स जो है मुझे धोखे में डालना शुरू कर दे, जहाँ मेरा नफ्स मुझे सैबोटाज करे और शेख आतिफ नहीं रहे, भाई मैं ऐसी ज़िंदगी से थोड़ा दूर ही बेहतर हूँ अभी। बाकी अल्लाह ताला लोगों को ऊपर लाता है, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तकलीफ़ है तो आज भाई जुम्मे के दिन भी फैमिली को छोड़ के, मैं एक घर के मसाइल को छोड़ के आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि खुदारा कराची को अपना हिस्सा समझें। हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो हैं यहाँ पर, और एक नहीं 30 से ऊपर कम्युनिटियाँ रहती होंगी शायद यहाँ पे, बंगाली हैं यहाँ पर, बोरी हैं यहाँ पर, आपके जो हैं वो बलोच हैं यहाँ पर, सिंधी हैं यहाँ, पठान हैं यहाँ, पंजाबी हैं या महाजिर हैं। उर्दू स्पीकिंग का तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है इस शहर के अंदर। फिर यहाँ पर गिलगिती हैं, फिर यहाँ पे कश्मीरी लोग हैं, बंगाली हैं यहाँ पर, पार्टी ये 1971 के बाद के और पहले के, इतनी कम्युनिटियाँ यहाँ पे रहती हैं। आप सोच, गुजराती हैं यहाँ पर, केम छो मजा माछो जो बोलते हैं। तो इतने बड़े शहर को क्यों, अवाम का क्या कसूर है, अवाम का बेचारी का क्या कसूर है। और इतना डाइवर्स शहर है, इतना कल्चरली खूबसूरत यहाँ पे माइंडसेट है लोगों का, इतनी अच्छे मिजाज के लोग थे इस शहर के और आज भी हैं। और बस मैं ये ज़रूर कहूँगा, कराची के मसले में जो है बोलना चाहिए लोगों को, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये आपका अपना शहर है भाई, ये आपका ही है। पाकिस्तान के मेरे बहुत से चाहने वाले सिंध के अंदर भी हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं अभी, कराची को अपनी दुआओं में इग्नोर ना किया करें। और यहाँ की कम्युनिटी जिन्होंने यहाँ की लोगों को के लिए आवाज़ बुलंद किया करें। सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट शहर है। ईदी साहब, छिपा साहब, इंदस हॉस्पिटल, अदीब रिजवी साहब, SIUT, क्या नहीं है यहाँ पर। इतने इतने बड़े खिदमत गुजार गुजरे हैं कराची के अंदर, जिन्होंने वाकई पूरे मुल्क के अंदर उनका अल्लाह ने दुनिया में नाम रखा है उनका। इतनी बड़ी NGOs हैं कराची के अंदर। सबसे ज़्यादा मेरी नज़र के अंदर बहुत बड़ा चैरिटेबल नेटवर्क है। मेरे अंदर भी शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्योंकि हमारे शहर, इस शहर की एक सौगात है मदद करना, हेल्प करना। इतने मसाइल के अंदर है मगर फिर भी इतनी चैरिटी करेगा। मैं आज बात इसलिए नहीं कि और शहरों की, मैं ये सिटी वॉर्स नहीं करना चाहता भाई, लाहौर कराची की जंग पे बात करनी। मैं एक जनरल कराची के लिए बात करना चाहता हूँ। और मिडिल क्लास तबका, जो एजुकेटेड तबका यहाँ का है, जो बेचारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से फारिग हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। ठीक है, यहाँ पर हुकूमत की सरकारी जॉब्स के अंदर भी सियासी जंग चल रही है। टैलेंट को लोग कहते हैं ना भाई आप उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, बेचारे बच्चे जाएंगे कहाँ, हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे जाएंगे कहाँ, जब उन्हें पता है यहाँ लगने के लिए इस सियासी जमात का हाथ चाहिए, इस सियासी जमात का हाथ चाहिए, इसका इतना कोटा है, उसका इतना कोटा है। लोग यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस से पॉलिटिकली मिलाइंड होकर नहीं निकलते, क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं। ये एक पढ़े लिखे इंसान की मजबूरी होती है कि उसे किसी सियासी जमात के साथ जुड़ना पड़ जाता है। वरना मैं आपको अपने शहर के, ये मेरा शहर है, मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ के लोगों की, आपको कहीं पर भी आप जाएंगे, क्योंकि आपका काम ही नहीं हो सकता जब तक कि आपके ताल्लुकात नहीं है। सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, कहीं हो, मेडिकल में आपने एडमिशन कराना होगा तब पर्ची, हर जगह पर्ची।
تو اس لحاظ سے یہ کہہ دینا کہ جی لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے اس طرح کے ہیں، صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. سارے ملک سے پیار کرنا چاہیے، سب لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اردو سپیکنگ لوگوں کو بھی کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کسی حوالے سے. یہ نہیں سمجھے گا میں کوئی کسی کا کھا کے بول رہا ہوں یہاں پر. جو ایک حق ہے وہ بولنا چاہیے. ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن من حیث القوم بہت ہی باشعور لوگ ہیں ہمارے اردو سپیکنگ مہاجر بھائی جو ہیں، اور بھی بہت ہیں. لیکن ابھی اس شہر کے اندر ان کا سب سے زیادہ اگر کوئی ریپرزنٹیشن تھی، وہ ریپرزنٹیشن بھی تتر بتر ہو گئی ہے. کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پر. اب اس دن ایک بینک کے اندر میرا ایک شاگرد کوئی چیک کیش کرانے کے لیے گیا، تو بینکر نے اس کو کہیں بول دیا، ہم تو لگتا ہے یتیم ہی ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ میں 160-70 سے اوپر کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں بیٹھی ہوئی. کہاں جائے آدمی؟ ہر سول بیوروکریسی میں جو آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی لگتے ہیں، یہ سب کی پولیٹیکل انکلینیشنز ہوتی ہیں. کہاں جائے گا آدمی؟ لوگ کہتے ہیں آپ شیخ صاحب آ کے نظام کے اوپر، کون سا نظام؟ کیا بدلے گا آدمی؟ اچھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ یہ مجھے بات بتائیں، ذمہ دار کون ہے؟ کس سے بات کریں؟ یہ ایک دوسرے، میں نے اس دن کل کہا تھا نا، یہ کارنیوورس کی جنگ ہے. کل میں نے پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، یہ پاور فیکٹر سے لڑ رہا ہے. اس میں تم لوگوں کا، ہمارے جیسے لوگوں کا کام کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے جیسے لوگوں کے بھی کچھ تھوڑے سے جب نام بن جاتے ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بچت ہو جاتی ہے وغیرہ. یہاں تو جس کی داڑھ کے نیچے جو آئے گا وہ کھا لیا جائے گا. کہاں جائیں آدمی؟ این ای ڈی کے بچے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے. آج دیکھ لیں، آج میں صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کراچی یونیورسٹی کے اندر ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے، وہ بچوں کو جو ہے نا واک کرایا جا رہا ہے، وہ 1.5 2 3 کلومیٹر. حد ہے یار. مطلب جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں ہماری، یونیورسٹی میں آ گئے، تمہارے پاس سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے، تم نے بچوں کو جو ہے 3 کلومیٹر واک کرا رہے ہو، وہاں پر لائنوں میں کھڑا کیا ہوا، 42 ڈگری کی سینٹی گریڈ کی جو ہے نا اس کے اندر بچیاں ہیں ہماری، اس کے اندر بیٹیاں ہیں ہماری. کدھر جائے؟ کیا بات کرے یار آدمی، کس سے بات کرے؟ بہرحال ایسے حالات کے اندر نا جو پرائیویٹ کمیونٹی ہوتی ہے نا، ان کا بہت فرض بنتا ہے. میں نے نا سوچا نہیں کبھی کہ بھائی حکومت ہیلپ کرے گی، وفاق ہیلپ کرے گا، فیڈریشن ہیلپ کرے گی. میں نے کام کیا ہے، تھر میں بھی کیا ہے، انٹیریئر میں بھی کیا ہے. کل بھی انٹیریئر کی ٹیم مجھ سے ملنے آئی تھی، چولستان کے لیے بھی میں نے لوگ روانہ کر دی، کراچی میں بھی کام کر. میں نے نا سیاست نہیں، اس طرح کی کبھی سیاست نہیں کی، لیکن میں نے کام کیے ہیں. تو ہر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب میں ویلفیئر کے کام کرنا چاہتا ہوں، میں سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے، تجھے غریب نہیں مل رہا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں شیخ صاحب کام، میں کہہ رہا ہوں تجھے غریب نہیں مل رہا. تو غریب کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا، تو غریب کے لیے استدعا نہیں کر سکتا چندے کی. میں مانگتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے گھرانے سے رکھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم لوگ، لیکن کسی غریب کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے نا، مانگ لیں گے. تجھے پاکستان میں غریب نہیں مل رہا، تجھے کیا بات کر رہا ہے؟ بلکہ میرا تو اتنا دل ہے، میں بلوچستان ہوں، میرا اتنا دل ہے میں ٹرائبل ایریاز میں جاؤں. میں کچھ مسائل میں یا پھنسا ہوں، انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئی ہیو مائی فل پلان. بھائی اللہ نے جو تھوڑا بہت نام دیا ہے، جو لوگ 4 باتیں سن لیتے ہیں، اس کے توسط سے اگر کسی کا کوئی کام ہو جاتا ہے بتائیں مجھے. میں نے تو آج 3-4 صبح آنکھ کھول کے ویڈیوز ہی دیکھی ہیں، میرا کلیجے جل گیا آگے سے. تو مطلب حیرت کی بات ہے یار. مطلب بجلی نہیں، سردیوں میں گیس نہیں، ڈی ایچ اے جیسے علاقے میں گیس نہیں تھی. ہماری والدہ کا گھر ہے وہاں پر ڈی ایچ اے میں گیس نہیں. سوچیں یار، مطلب حیرت کی بات ہے. سڑکیں ہیں، کھڈے ہیں، تیار ہی نہیں ہے. بندہ کوئی مہنگی گاڑی لے، کھڈے ہی مار دیں. اس کھڈے اتنی بمپی روڈز ہیں. ایک روڈ پہ دوسری روڈ بنانے میں بھی کرپشن. تو بھائی اس پہ لوگ بیٹھ کے کروں گے شیخ صاحب تبصرے تو آپ نے بہت کر دیے، آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کے اندر کچھ جماعتیں ہیں جو بہت آواز اٹھا رہی ہیں. ابھی جیسے آج میں نے نعیم الحق صاحب کے بارے میں بھی بیان دیا ہے. اوبویسلی میں ان کو دیکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کی تائید کر رہا ہوں یہاں پر. میں کسی پارٹی سے بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اچھا کام کرتا ہے وہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ انتظامی کام ہے، اس کا عقیدہ مسلک فرقوں سے کیا لینا دینا. اگر جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اگر وہ کسی انتظامی کام کے اندر اچھا کام کرتی ہے. ابھی ہمارے ایک علاقے کے اندر پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے نادرا کی وین بھیجی ہے کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ٹھیک ہے، تو بھائی میں پی پی کو وہاں پر اپریشیٹ کر دوں گا. میں کوئی ایبسلوٹلی کسی کو کافر، ایبسلوٹلی کسی کو فاسق کہنے والا آدمی تھوڑی ہوں. ہم تو انٹلیکچوئل لوگ ہیں بھائی، علمی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. جس کا خیر دیکھیں گے اس کو اپریشیٹ کریں گے.
جو شر ہوگا اس کو طریقے سے نصیحت کرنے کی کوشش کریں گے, کسی پہ بلیم گیم تھوڑی کریں گے. قوم کو تو آپ نے لگایا ہوا جذبات کے اوپر, قوم بھی فرسٹریٹڈ ہوئی ہے. تو سوچنا چاہیے تھا نا لوگوں کو کولیپس کیسی ہوتی ہیں چیزیں. سری لنکا کا کولیپس ابھی ہمارے سامنے ہے. مطلب میں سری لنکا گیا تھا بہت پہلے, 15 سال 17 18 سال 20 سال پہلے گیا تھا. کیا خوبصورت جگہ تھی یار. وہ دیوالیاں نکل گیا اس کا دیوالیاں نکل گیا آگے سے. اہل کو جگہ نہیں دی جاتی. جس معاشرے میں اہلیت کو جگہ نہیں دی جاتی نا, میرٹ سے مراد میرا ڈگری نہیں کہوں گا, یہ بھی ایک بہت بڑی کچھ لوگوں کی بیوقوفی ہے کہ بھائی بہت پڑھا لکھا ہوگا نا تو پاکستان کو چلا لے گا. پاکستان کو چلانے کے لیے نا پاکستانی ہونا لازمی ہے. یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے. بڑے پڑھے لکھے آئے تھے نہیں چلا سکے. میں نام نہیں لوں گا, بڑے پڑھے لکھے ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی تھی, نہیں چلا سکتے. جو پاکستان کو جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں, گراؤنڈ کی گیموں کو سمجھتے ہیں, گراؤنڈ کے اندر 2 نمبریوں کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 نمبر لاؤ 2 نمبر چلانے کے لیے, لیکن سم ٹائمز یو ہیو ٹو میٹ این ایول ود دا انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ ایول. کبھی کبھی شر کو سمجھے بغیر, اس شر میں اترے بغیر جو ہے شر ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس ٹائپ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, اللہم اعز الاسلام بالعمر بن خطاب و عمر بن ہاشم, یا اللہ یا مجھے میری فورس کے اندر عمر بن خطاب کو ایڈ کرتے ہوں, کہ وہ اس ٹائم پر ہی واز اے بگ چودھری ایٹ دیٹ ٹائم, یا جو ہے عمر بن ہشام ابو جہل کو ایڈ کرتے کیونکہ اس کا چلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے نا سسٹم کے پاورفل اثر رسوخ والے لوگ کے, جن کی چلتی ہے بات آگے. تو یہ تو کوئی غلط چیز تھوڑی ہے, کوئی سینسیبل بات ہے. لیکن پوری قوم جس بات پہ لگی ہوئی ہے, ایک انقلاب کے پیچھے لگی ہوئی ہے. مسائل دیکھیں یار آپ لوگوں کے, مسائل دیکھیں. پہیا جام پہلے کراچی نے پہیا جام دیکھا, پھر شٹر ڈاؤن دیکھا, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں دیکھیں, پہیا جام ہڑتالیں دیکھیں, خون ریزیاں دیکھیں, بوری بند لاشیں دیکھیں, پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر. مطلب کیا عجیب بات ہے یار. مطلب اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. واٹ وینٹ رانگ, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ واٹ وینٹ رانگ. ہمیں مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کہہ رہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جی ہوا کیا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے. سب پتہ ہے سب کو. تو اب تم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی جو عوام ہے خود اپنے اندر پرائیویٹ پاورز بنو. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے آگے بغاوت کرو, خود مل کے ایک جوائنٹ کھڑا کرو. ہمارے نئے لیڈرز, بچے لیڈرز جو آ رہے ہیں, ہمارے جو بچے آ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹینڈ آؤٹس کریں. میں بتا رہا ہوں نا, میں کوئی ویلفیئر فیملی سے نہیں آیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں تھر کے کنویں چلا رہا ہوں گا, وہاں کر رہا ہوں گا. انگلینڈ کی ایک مسجد ہے, اس نے فون کیا مجھے سعودیہ سے, ان کے بڑے ایک کنویں والی کمپنی نے مجھے ایک دفعہ میسج کر دیا, یہ تو اتنے بڑے رائل فیملیز کے تو منہ ہی نہیں لگاتے کسی کو, ایز لانگ ایز آپ کے تعلقات نہ ہوں. کہاں سے خود مدد آئے گی آپ کے پاس. آج آپ اپنے علاقے کے اندر کھڑے ہوں, کسی پروجیکٹ پہ کھڑے ہوں, کوئی مدد پرووائڈ کرنے کے لیے کھڑے. اچھا ایک عجیب سی ہمارے لوگ ہیں, ایک گاؤں کے اندر آگ لگ گئی, میں نے ہیلپ کر دی وہاں پر کسی طریقے سے, اللہ نے کروائی, میں تو وسیلہ ہوں گا. مجھے وہاں پہ میسج کیا کسی نے, شیخ صاحب ان کی بھوک اور پیاس کو ختم مت کریں, ان کو روزگار فراہم کریں, آپ انہیں مزید مفلوج کہہ رہے ہیں. میں یار کتنی عجیب عقل ہے اس آدمی کی. اس کا گھر جل رہا ہے سامنے سے, میں آگ بجھا رہا ہوں, فائر بریگیڈ لا کر, تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے روزگار کی بات کروں. اللہ کے بندے, یہ سسٹم کو ایک دن میں تھوڑی ٹھیک ہوتے ہیں. میں تھر کے اندر ماڈل ولیجز بنانے کی مہم شروع کر رہا ہوں کہ مطلب ایک ماڈل ولیج دکھا دیں بھائی, جس کے اندر ایگریکلچر, زراعت اور مویشی کے ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, خود کفیل ہو سکتے ہیں. 4000-5000 گاؤں ہیں. مطلب ہیلو, کتنی بڑی بڑی فورن این جی اوز کام کر رہی ہیں. میرا تو کوئی کام ہی بہت چھوٹا سا ہے. جنوبی پنجاب کا حال دیکھ رہے ہیں, میں لیا کے پاس ابھی کیا ہوں, وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے اندر میں تو کہتا ہوں میری انٹری انشاءاللہ ہونی چاہیے. کوئی اچھے یار دوستوں سے بات چل رہی ہے کہ میں آؤں, ذرا تعلقات اچھے کے ساتھ آؤں, تاکہ میں زیادہ ایریا کور کر سکوں نا, تاکہ میں کام کر سکوں, آواز اٹھا سکوں بلوچستان کے لیے. بھائی یہاں کس کس چیز کی کمی ہے, کیا مسائل ہیں غریبوں کو. میں تعلیم تو دور کی بات ہے بھائی, بیسک ہی نہیں ہے, پاورٹی لائن سے نیچے ہیں لوگ. تو جو بچے مجھے سن رہے ہیں, جو جوان مجھے سن رہے ہیں, جو ہمیں مانتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ, ان کو تو میرا یہی مشورہ ہے, بیٹا سوچ نہیں. میں نے سوچا نہیں تھا, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سوشل ورک کے اندر
نہ ہی مجھے نام چاہیے، نہ ہی میں بھائی کام کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اتنی تصویریں لگاتے ہیں کرتے ہیں، نمائش کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے میرا جواب اس کو یہ ہے، تو چندہ جو آئے گا، جو ہیلپ آئے گی، تو وہ کیسے؟ عیدی صاحب تو زمین میں بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے. تو ہم اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پسند بھی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کروڑوں روپے کا چندہ بھی آ جائے آگے سے. تو بھائی جان پھر یہ کام دکھانے پڑتے ہیں نا لوگوں کو. قرآن میں بھی آتا ہے سروں و علانیہ، چھپ کے اور کیا ہوا صدقہ دونوں اللہ اس پر راضی ہوتا ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، لوگوں کو حالات بتانے ہوتے ہیں. دیکھیں بھائی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. 300 فٹ کسی جگہ پہ کھڈا کھوتے ہیں، پانی نہیں نکلتا. تو بھائی میں تو سندھ کے انٹیریئر کے حالات پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں تو پنجاب کے حالات پہ بات کرنا، کے پی کے حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں تو چشمے چل رہے ہیں نا، یہاں تک تو پانی نہیں پہنچتا، سندھ تک تو پانی نہیں آتا. کراچی بیچارے کا آپ دیکھ لیں، پانی نہیں، کراچی میں پانی نہیں ہے یار. آپ اندازہ لیں، 1500 روپے کا ٹینکر تھا ایک، ٹھیک ہے، 2500 روپے پہ ٹینکر پہ آج پانی ڈلوایا. سنگل ٹینکر 2500 روپے پہ سنگل ٹینکر. سوچیں یار، مطلب ایک 25,000 روپے کمانے والا، 25,000 روپے اگر کسی ڈرائیور کی بھی نوکری ہو، کس طرح گھر چلاتا ہوگا؟ اس کے 5 بچے ہیں آگے سے، کیسے گھر چلتا ہوگا؟ دودھ کیسے؟ مطلب مجھے یہ مسائل نہیں ہے. اللہ نے بہت دیا ہوا ہے مجھے. میں سوچتا ہوں صرف جب میں جاتا ہوں نا کسی غریب کے پاس، یا جب میں ان کی لائف، ان کے ارد گرد بہت، میں نے رہائش بھی میری ایسی جگہ میں کہ ارد گرد بڑے گوٹ ہیں، میں جب اس لائف کو دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار بھائی یہ تو دنیا میں ہی نرگ ہے ان کے اوپر. یہ تو دنیا میں ہی نرگ میں جی رہے ہیں بیچارے. 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے. میرے پاس کچھ جانور ہیں جو میں نے شوق کے طور پہ رکھے ہیں. روز کا میرا ایک جانور جو ہے نا، وہ روز کا میرا ایک جانور فوت ہو رہا ہے، روز کا، یا 2 ہو جاتا. حالانکہ پانی ٹھنڈ وغیرہ جو بھی رکھے، بھائی جانور نہیں ٹک پا رہا تو انسان تو ویسے کھلے کل انسانوں ضعیفہ کیسے ٹکے گا؟ کس نے کرنا ہے؟ تو جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں نا بھائی حکومت ساتھ دے گی، وفاق اور صوبائی اور بلدیاتی، پرائیویٹ پیپل شوڈ کم اہیڈ. پرائیویٹ پیپل شوڈ کم اہیڈ اینڈ ہینڈل دس سچویشن. بہرحال میں آج یہ بات ضرور کہوں گا کہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور ایک وزیر کا میں نے کل، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، ایک پوسٹر پہ لکھا ہوا دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. تو وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کے اوپر میرے خیال سے ری ٹویٹ کیا. تو وہ تھا میرا ٹپنگ پوائنٹ جہاں سے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ دن کے اندر دن دہاڑے یہ بول رہے ہیں، یہ دن دہاڑے کر رہے ہیں آپ یہ ہمارے ساتھ. سر یہاں 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، اشرافیہ کے علاقوں میں لائٹ نہیں ہے بھائی جان، ڈی ایچ اے میں بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے آپ کے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. بہرحال آواز اٹھانا میرا مقصد اس لیے تھا کہ بھائی ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہے. انتظار مت کرو، ہمیں خود کچھ کرنا ہے، ہمیں ہیلپ کرنی ہے. میرا آج کا پیغام میرے جوانوں کو، قوم کے بیٹوں کو اس غیرت کا احساس دلانا ہے کہ تم باہر نکلو، تم مدد کرو. ہم فلنتھراپسٹ لوگ ہیں، ہم سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں، ہم ہیں جو اپنی قوم کے لیے باہر نکلیں گے. ہمیں اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور لوگ دیں گے پیسہ. میں تمہیں کہتا ہوں لوگ بہت پیسہ دیں گے. تم جو ہے وہ باہر نکلو، تمہاری نیت کے اوپر اللہ کی قسم کوئی شک نہیں کرا، پیسہ اللہ دے گا تمہیں. پھیلاؤ ہاتھ یار. اللہ کے لوگوں کے لیے بھائی، میں بہت اچھے گھرانے سے ہوں، اللہ کے لوگوں کے لیے ہیلپ چاہیے، پیسے دیں. لوگوں کے پاس پانی کے کولر نہیں ہے، برف ہی نہیں ہے تو پانی کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ برف ہی نہیں ہے، پانی کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ ہیٹ ویو علیحدہ ہٹ کر رہی ہے ہم لوگوں کو، سٹروکس لوگوں کو علیحدہ ہو رہے ہیں. ہیلو، قائد کے شہر میں یہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، پورے پاکستان کے لوگوں کو، میرے بچوں کو خیال ہے، سوشل ورکرز بنو. پولیٹیکل ورکرز بنو نہ بنو، سوشل ورکرز بنو. سیاست یہ ایکٹیویزم سے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ جوڑو، قوم کی خدمت کرو، باہر نکلو، بتاؤ کسی کو کوئی ہیلپ ہے، ہمیں میسیجز کرو.
चिट्ठियाँ लिखो, मैसेज करो, तंग करो, अलमिदरार वालों को तंग करो, हेल्प भेजो यार, हेल्प भेजो, इश्यूज भेजो, हम इश्यूज उठाते हैं लोगों के आगे। जो लाइव सुन रहे हैं शेयर करें इसको आगे, कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इंसान है वो लोग, इंसान है वो लोग। क्या क्या कर रहे हैं यार आप लोगों के साथ। माई हार्ट इज क्राइंग राइट नाउ। मेरी अभी काउंसलिंग है और हुज़ैफा के 2 बार फ़ोन आ चुके हैं कि आप लाइव बंद करें। मैं लाइव बंद नहीं कर रहा, मैं उससे माजरत कर लूँगा जिसको 4 बजे का टाइम दिया था। मैं भूल गया कि मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग है, किसी गरीब के दिमाग का मसला होगा, वो सॉल्व करने जाना होगा। लेकिन खुदा रहा यार, पाकिस्तान के लिए बाहर निकलो, हेल्प करो। तुम जलसे धरने जुलूसों में जाना चाहते हो, वो तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं अपनी कौम की मदद करने के लिए चोलिस्तान और मैं जहाँ जा सकता हूँ मैं वहाँ के लिए मेहनत करूँगा। दिस इज़ वॉट माई हार्ट वुड से कि वी डोंट हैव टाइम टू प्ले इन दिस पावर पॉलिटिक्स। हेल्प द पीपल यार, लोगों की मदद करो, बाहर निकलो। आप सल्लम कहते थे अगर सालन बनाओ ना तो उसमें पानी डाल दिया करो, क्योंकि गाँव के अंदर जब सालन बनता है ना तो धुआं बहुत उठता है। हम तो पिंड देहात के लोग हैं, गांव देहात में भी रहने वाले लोग हैं हम। तो आपसे हम कहते थे सालन में पानी डाल लो ताकि ज़्यादा स्ट्यू बन जाएगा और 7 घरों में देना पड़ जाएगा। ये था मुसलमानों का किरदार, और ये हमें ह्यूमैनिटी सिखा रहा है मगरिब में बैठ के। मेरी कौम के बेटों से बेटियों से ये दरख्वास्त है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे शहजादों से, मेरे शेरों से, मेरी शेरनियों से, टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, छोड़ो यार इन सियासी मसलों को छोड़ो, बाहर निकलो, कौम की हेल्प करो, कौम की हेल्प करो यार। लोग टूट गए हैं बेचारे। आई एम क्राइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तो 12-14 साल कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की, मैंने तो की नहीं कंट्रोवर्शियल बातें। मैं तो फटूंगा जिस दिन, तो पता नहीं, ये मुझे कह रहे हैं लोग अभी आजकल ना, बोले हैं आप बोले, मैं तो निकलेगा तो चीख ही कुछ क्या निकलेगा मुझे पता ही नहीं है। खुदारा पाकिस्तान के लोगों के लिए बाहर है, और अगर ओवरसीज भी कोई सुन रहे हैं, हेल्प आवर पीपल जी। मैं दिस इज इट्स अ वेरी टेरेबल कंडीशन फॉर आवर पाकिस्तानी पीपल जी। मे अल्लाह हेल्प अस। अल्लाह, मेरा भी कुछ है, मैं तो यही सोचता हूँ इतना कमज़ोर हो गया, बेच बाज के सारा लगा दूँ मैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत शोहरत अल्लाह ने दी है मैं आज उसको लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जी आप पाकिस्तान की लोगों की, कराची के लोगों की, सिंध के लोगों की, बलूचिस्तान के लोगों की जो हम हेल्प कर सकते हैं, हमें बाहर आना चाहिए, हमें अपनी ज़ात से आज़ाद होकर काम करना चाहिए। एंड मे अल्लाह ब्लेस माई कंट्री, मे अल्लाह ब्लेस माई पीपल। अल्लाह ताला अल्लाह मंसूरना, अल्लाह ताला हमारी नुसरत कर, अल्लाह हम पे रहम या रहमान रहीम, अल्लाह हम पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों को गैरत दे, हिम्मत दे बाहर निकलने की। हमारे शहजादे बाहर निकलो, अल्लाह ताला तुम लोगों की, पूछो लोगों के घरों में जाके, कितने सफ़ेद पोश लोग होंगे मर जाएंगे 3-3 दिन से खाना नहीं खाया होगा, वो बोलेंगे नहीं इज़्ज़त के अंदर कभी। मैं सिंध में एक गांव में गया, इतने बागैरत लोग थे, इतने गयूर थे वो लोग। सैलाब आ गया सिकरियारी के अंदर, पूरे कौम ने स्टैंड लिया कि भीख नहीं मांगेंगे, आपने खाना देना है बाहर दूर रख के चले जाएं, हम खाना इस तरह नहीं ले सकते। कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं यार, घरों के अंदर बर्बाद हो गया सैलाब से सब। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मुंह देख रहा हूँ यार, इस अजाब के अंदर भी लोगों में गैरत है यार। इस ये है हमारा एक आम पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी। नौकरियाँ नहीं है, पता नहीं यार क्या करे आदमी। अल्लाह ताला मेरी कौम का हामी और नासिर हो। आई लव यू ऑल एंड आई एम सॉरी इफ़ आई गॉट अ बिट इमोशनल, लेकिन कराची के लिए ज़रूर दुआ करिएगा आप लोग। एंड वो लोग चले गए जो दिल रखते थे कभी, वो लोग चले गए इस दुनिया से। मुझे लोग कहते हैं आप अपने, मेरे तो अकाउंटों के मसलन, इधर ट्रस्ट खोलने जाऊँ 50 एनओसियाँ चाहिए 10 एजेंसियों की। इधर ट्रस्ट बनाने जाऊँ ना, अभी मैंने मिदार का मेरे पर्सनल अकाउंट्स, जो इन अकाउंटों के ऊपर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ऑफिशियली, मैंने 3 बार अप्लाई किया। मेरे यारों, मेरे दोस्तों से ट्रस्ट बनाने की बात करो ना, ट्रस्ट के ऊपर ही 50 एनओसियाँ लगाई हुई इन्होंने। इतना इन्होंने अजीब मामला कर दिया है
یہ ٹیررزم کی فنڈنگ جو ہوا کرتی تھی. مولوی ہے نا, چندہ اکٹھا کرے گا, ایجنسی ایکٹیویٹ ہو جائے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہیلپ دا پیپل. باہر نکلو, پوچھو لوگوں کے پاس جا کے, کہیں سنی بات میں کوئی غلطی ہو معذرت چاہتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا, لوگوں کا تھا, آپ لوگوں کا ہی رہے گا. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. السلام علیکم.